علامہ مطلع قومی صاحب کی بونگیاں سنیں۔ فاطمہ فدق لینے نہیں گئی تھی، پتا تھا نہیں ملے گا۔ پہلی بات، فدق پر قبضہ کیا گیا تھا۔ قبضہ کسے کہتے ہیں کہ پہلے کسی کے پاس ہو، پہلے وہ فاطمہ کے پاس تھا، نبی دے کے چلے گئے تھے، کتابوں میں موجود ہے، قبضہ کر لیا گیا۔ جب پیغام نہیں پہنچ رہا تھا، کیونکہ فدق موضوع نہیں ہے، تو بی بی گئیں بتانے کے لیے کہ قیامت تک جو بھی دل کی آنکھ کھول کے دیکھے گا اسے پتا چل جائے گا سچا کون تھا، جھوٹا کون اور جھوٹا کون تھا۔ بی بی فدق لینے نہیں گئی تھی، بی بی بتانے گئی تھی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ مطلع قومی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس فدق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ نعوذ باللہ ایک ڈرامہ کرنے گئی تھی کہ دنیا دیکھ لے کہ میں فدق مانگنے گئی ہوں، ورنہ ان کو فدق نہیں چاہیے تھا، ایسے ہی بس لوگوں کو دکھانے کے لیے چلی گئی کہ کسی طور تماشا لگے اور ساری دنیا دیکھے کہ حق پہ کون ہے اور حق پہ کون نہیں ہے۔ مگر ایسا ہوا نہیں۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام جاتی ہیں سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام کے پاس اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں حصہ مانگتی ہیں۔ ان سے جا کے یہ نہیں کہتی کہ وہ میرے پاس فدق تھا، آپ نے میرے سے کیوں لے لیا، ایسا نہیں ہے۔ مطلع قومی صاحب چونکہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، بہتان باز ہیں، تو اس لیے انہوں نے جھوٹ بولا۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کی وراثت کا سوال کیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی وراثت مال و زر میں نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے، بس اتنی سی بات تھی۔ لیکن سیدہ فاطمہ کو فدق میں سے وہ حصہ جو اللہ کے رسول خود دیا کرتے تھے وہ اسی روایت میں موجود ہے، وہ ان کو بدستور ملتا رہا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ وہ حصہ جو اللہ کے رسول آپ کو دیا کرتے تھے وہ آپ کو بدستور ملتا رہے گا، اور ملتا رہا۔ لیکن چونکہ ہمارے ڈرامے باز ذاکر اور علامے ان کی بات جچتی نہیں ہے، اس لیے ان کو سکون نہیں ملتا جب تک کوئی ڈرامہ کریٹ نہ کریں کہ جی وہ گئی تھیں ایسی ڈرامہ کرنے کے لیے کہ ذرا دنیا کو ڈرامہ نظر آئے اور ہم بھی سارے 1400 سال میں اس ڈرامے کو کھیلتے رہیں، لوگوں کے سامنے یہ ڈرامے بازیاں کرتے رہیں۔